بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں شفیق امان. ناظرین آج میرا موضوع ہے چودھری نثار کا صوبائی اسمبلی کے ممبر کے طور پہ حلف جو کہ نہ ہو سکا. اس میں بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ناظرین آج ایک پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ایک بڑا دن تھا کہ چودھری نثار صاحب کو 3.25 سال بعد انہوں نے صوبائی اسمبلی کے عہدے کا حلف لینے کا فیصلہ کر لیا. اور اس سے پہلے انہوں نے پریس ریلیز بھی ایشو کی تھی اور انہوں نے کہا میں الیکشن کمیشن کو بھی انفارم کر دیا ہے, میں نے صوبائی اسمبلی سیکریٹری کو بھی انفارم کر دیا کہ میں عہد لینے آ رہا ہوں. تمام انہوں نے جو جزیات تھیں, جو معلومات تھی, ساری وہ پرووائڈ کر دی کہ میں عہد لینے آ رہا ہوں. تو جو الزامات جو بھی ہیں, ایشوز ہیں, وہ آپ اکارڈنگلی سیٹل کر لیں. یہ انہوں نے سیکریٹری اسمبلی کو بھی لکھا, پنجاب اسمبلی کو, اور ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے انفارم کر دیا. تو آج ان کا انتظار تھا, ہم بھی اسمبلی گئے کہ بہت بڑا ایونٹ تھا کہ ایک بندہ جو 3.25 سال نہیں اس نے اوتھ لیا, وہ آج اوتھ لینے آ رہا ہے. اور اوتھ لینے سے پہلے یہ باتیں چل رہی تھیں کہ بھئی یہ آج ان کا اوتھ نہیں ہو پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نہیں چاہتے کہ وہ آج ان کو اوتھ ہو. اور اس میں چودھری پرویز الہی کے ساتھ جو ہے ان کے جو وزیر قانون ہے ہمارے راجہ بشارت صاحب, وہ بھی شامل ہیں, کیونکہ راجہ بشارت صاحب جو ہے وہ پنڈی میں ان کے جو ہیں جو حلقہ ہے اس کے وہ سیاسی اپوننٹ ہیں, سیاسی مخالف ہیں. اور وہ نہیں ظاہر وہ ان کا بھی اس میں حصہ ہے کہ ان کو جتنا آپ تنگ کر سکتے ہیں کریں. اور پرویز الہی کا یہ ہے کہ پرویز الہی کے بیٹے جو مونس الہی کے خلاف کیس ہوا تھا, وہ چودھری صاحب کو گلہ ہے کہ اس کے پیچھے چودھری نثار صاحب تھے. گو کہ دونوں اس وقت ایک ہی پارٹی میں تھے, مسلم لیگ نون میں تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری منظور الہی چودھری پرویز الہی کے والد ہیں, ان کی فیکٹری جو تھی اس پہ اپنا وہ جو وہاں تھی اپنا راوی روڈ پہ, اس پہ ایک اپنا FIA نے یا کسی نے چھاپا مارا تھا, FBI نے چھاپا مارا تھا. تو اس پہ بھی ان کا خیال تھا کہ پیچھے جو ہے چودھری نثار ہے. تو وہ ظاہر ہے چودھری پرویز الہی جو اپنا سکور سیٹل کرنے ماہر ہیں, انہوں نے سکور سیٹل کرنے کے لیے ان کو خوار کیا. اور محمد خان بھٹی جو اپنا سیکریٹری اسمبلی ہے اس وقت, لیکن محمد خان بھٹی نے ان کو بتایا, جو اس کو بتایا کہ کیونکہ نہ اسپیکر صاحب ہیں اور نہ ہی جو ہے اپنا ہمارے جو ڈپٹی اسپیکر موجود ہیں, اس لیے آج آپ کا اوتھ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ پینل آف چیئرمین جو ہے وہ اپنا کیونکہ اوتھ نہیں لے سکتے آئینی قانونی طور پہ, تو اس لیے آج ان کو اوتھ نہیں ہوگا. وہ کہ چودھری صاحب نے رول کوڈ کیا کہ چیپٹر 3 اپنا رول 16 اس کے مطابق جو پینل آف چیئرمین جو ہے وہ بھی اس کے وہی اختیارات ہیں جو کہ اسپیکر کے ہیں یا ڈپٹی اسپیکر کے ہیں. لیکن ظاہر مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو آئین کے قانون کے مطابق ان سے سلوک کیا جاتا, بلکہ مقصد تھا ان کو چپکی کرنا. اور پرویز الہی صاحب وقتی طور پہ کامیاب ہو گئے ہیں. ان کی جو میں تو کہوں گا کہ جو وقتی طور پر انہوں نے ایک چال چلی وہ کامیاب ہوگی, لیکن زیادہ دیر پاس ثابت نہیں ہوگی. اب ہم نے پتہ کیا فیڈرل گورنمنٹ سے کہ آپ تو نہیں اس کے پیچھے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں, ہمیں تو اس کا پتہ نہیں ہے, نہ ہم اس کو اپنے پرسو کیا. ہمارا خیال تھا کہ آج اوتھ ہو جائے گا. میری کو 7 وزراء سے بات ہوئی وفاقی سے, ان کا ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں, ہمیں نہیں پتہ یہ کیوں ہوا کیا نہیں ہوا. یہ لوکل اسپیکر صاحب بتاتے ہیں. اسپیکر صاحب جو ہے گورنر صاحب نہیں تو آج ایکٹنگ گورنر تھے, آج کل وہ گورنر ہاؤس میں وہ اپنا بیٹھتے ہیں, تو اس لیے ڈپٹی اسپیکر کو بھی ظاہر ہے وہ بھی نہیں آئے. اور یہ سارا کہ اپنا پری پلان تھا. پھر ہماری جو پنجاب کے وزراء ہیں 3-4 جو فرنٹ رو پہ ہیں, ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا بھائی ہمیں اس کا نہیں پتہ, وہ ایک ممبر ہیں, ان کا حق ہے وہ حلف لیں, اور آئین اور رول اسمبلی کے رولز بھی انہیں اجازت دیتے ہیں. اب یہ کیوں نہیں ہوا اور کیا نہیں ہوا, وجہ کیا ہوئی, یہ جو اسپیکر صاحب وجہ بتا سکتے ہیں یا سیکریٹری صاحب بتا سکتے ہیں. اب دیکھیں چودھری نثار صاحب نے جو اپنا آئے تو ان کا میڈیا نے کوشش کی ان سے ٹاک کرنے کی, تو انہوں نے کہا میں ٹاک بعد میں کروں گا, پہلے میں اوتھ لے لوں. اور وہ اپنا 2.5-3 گھنٹے بیٹھ رہے اسپیکر چیمبر میں, ان کو بٹھایا گیا. محمد خان بھٹی صاحب موجود تھے اور بعد میں انہیں وہیں سے نیچے بھیج دیا گیا. اب آ کے انہوں نے میڈیا ٹاک کی, آپ ان کی میڈیا ٹاک سنیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے, پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. کوالیفیکیشن آف ممبرز نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی اور سینٹ, یہ پاکستان کے آئین میں درج ہے. یہ ساری چیزیں پاکستان کے آئین میں درج ہیں کہ کس طرح الیکشن ہوتا ہے, کس طرح اوتھ ہوتا ہے, کس طریقے سے ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے. یہ ایک آرڈیننس لانے کی کوشش میں ہے جس میں ایک ڈسکوالیفیکیشن کا اضافہ کیا جائے.
اب اگر اس طریقے سے ڈسکوالیفیکیشن ہو تو قانون کے مطابق ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر رات کے اندھیرے میں اگر ایک آرڈیننس کے ذریعے ہو اس پہ اعتراضات ہیں. تو اس لیے میں نے حلف لینے کا فیصلہ کیا. میں کسی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں ہوں، بالکل آپ کو یقین دانی ہونی چاہیے. آج یہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہم نے ان رائٹنگ پروونشل اسمبلی کو بھی دیا، یہاں ایڈمنسٹریشن جو ہے، اور الیکشن کمیشن کو بھی اس کی کاپی بھیجی، اور دن متعین تھا. مگر آج یہ کہا گیا کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے بغیر حلف نہیں لیا جا سکتا. یہ موقف بالکل غلط ہے. جو بھی چیئرمین ہوتا ہے اس کے پاس کھلے اختیار ہوتے ہیں اسپیکر کے. ناظرین، آپ نے سنا کہ جو ہیں چوہدری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اوتھ لینے آئے تھے کیونکہ ان کو جو ایک نیا آرڈیننس آ رہا ہے کہ جس نے ایک سرٹن پیریڈ میں اوتھ نہیں لیا اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. اور یہ جو آرڈیننس آ رہا ہے اسپیسیفک آ رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں حکومت چاہے جو مرضی کہے، وہ اسحاق ڈار صاحب کے سینٹ کے سیٹ کے لیے آ رہا ہے کہ ان کی جگہ اپنا بندہ الیکٹ کرائیں. لیکن ان کی جگہ اپنا جو شوکت ترین ہے وزیر خزانہ، ان کو الیکٹ کرانے کی بات ہو رہی ہے. لیکن ان کو الیکٹ کرانا بھی کوئی جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگا، جبکہ ترین گروپ جو جہانگیر ترین گروپ ابھی تک ناراض ہے. اور جو کل پرائم منسٹر نے تقریر کی ہے کہ میں حکومت توڑ دوں گا، حکومت چھوڑ دوں گا، لیکن کسی کے سامنے بلیک میل نہیں ہوں گا. اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو جہانگیر ترین گروپ ہے، ہم نے اس سے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی، ہم جو قانون آئین کے مطابق چلیں گے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی جو ہے رعایت نہیں ہے جہانگیر ترین صاحب کے لیے اور ان کے ایم پی ایس کے لیے. ان کے ساتھ میں نے ابھی آج اسمبلی میں بات کی ان کے 3 اراکین سے. وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف کیسز وہی ہیں، مزید ہمیں تھریٹ مل رہے ہیں اور مزید ہمارے پہ سختیاں ہو رہی ہیں. اور جو ہم سی ایم سے ملے تھے اور جو ہم پرائم منسٹر سے ملے تھے اس میں سے ایک بھی شک پہ عمل نہیں ہو رہا. اور خاص طور پہ جب پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، میں حکومت چھوڑ دوں گا، لیکن میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا. اس کا مطلب یہ ان کا جہانگیر ترین گروپ کو جواب ہے ان کا. اب جہانگیر ترین گروپ اس پہ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ آج رات کو ان کا ڈنر تھا، دیکھیں کل تک کیا خبر آتی ہے اور کیا کرتے ہیں. اب ظاہر جو نثار صاحب تھے وہ حلف لینے آئے. ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہیں پینل آف چیئرمین کے طور پہ کوئی بھی کیونکہ نہ اسپیکر ہے نہ ڈپٹی اسپیکر ہے، اس لیے پینل آف چیئرمین جو ہے وہ اوتھ نہیں لے سکتے، ان کا اختیار نہیں ہے. اور یہ کس نے کہا؟ محمد خان بھٹی نے. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ میڈیا جو ہے، چاہے حکومت کو پتہ نہ ہو لیکن میڈیا ریکارڈ رکھتا ہے. اسی اسپیکر جو پرویل کے دور میں اور اسی سیکرٹری اسمبلی محمد خان بھٹی کے دور میں فلیٹیز ہوٹل میں کرونا کے بعد ایک اجلاس ہوا تھا، جس میں کہ یہ ایک پینل آف چیئر میں ایک خاتون ایم پی کا اوتھ لیا تھا. اور اس میں انہوں نے خود پینل آف چیئرمین تھے اور سیکرٹری صاحب وہاں موجود تھے، راجہ بشارت صاحب وہاں موجود تھے. اب ایک جو سیکرٹری چیئرمین پینل کا ایک بندہ اوتھ لے سکتا ہے ایک ایم پی اے کا. وہ خاتون ایم پی اے فوت ہو گئی، ان کی جگہ پی ٹی اے کی دوسری ایم پی آئی تھی ثنا، تو ان کا اوتھ پینل آف چیئرمین نے لیا. تو بھائی جب ایک اوتھ بندہ لے سکے، پینل آف چیئرمین لے سکتا ہے، تو آپ جو نثار صاحب کا اوتھ کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ وجہ ظاہر ہے کہ میلا فائٹی ہے. چودھری پرویز الہی صاحب اپنا اسکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں، آئین اور قانون اور اپنے ہی رولز کے انہوں نے دھجے اڑا دیے ہیں. اور یہ طریقہ جو ٹھیک نہیں ہے. یہ طریقہ زیادہ یہ منافقت اور حماقت کی سیاست جو نا زیادہ نہیں چل سکتی ہے. آپ وقتی طور پہ کسی کو زج کر سکتے ہیں، لیکن آپ پرماننٹ کسی کو زج نہیں کر سکتے. اب آپ ویڈیو دیکھیں جس میں پینل آف چیئر جو فلیٹیز میں وہ ثنا ایم پی اے جو ان سے حلف لے رہے ہیں، اس میں راجہ بشارت صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، باقی لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، اور وہ پینل آف چیئرمین ہے. اس میں دیکھیں آپ کے وہ اوتھ لے رہے ہیں. پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستگیر خاطر انجام دوں گا، خوشحالی کی خاطر انجام دوں گی کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں کی بنیاد ہے، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ نے دیکھا کہ پینل آف چیئرمین جو ہے وہ اوتھ لے رہے ہیں ایک ایم پی اے کا، اور انہوں نے اس کو ایم پی اے منتخب ہو کے آئیں، اور پھر انہوں نے اوتھ لیا اور وہ باقاعدہ نوٹیفائی ہو گئی، وہ ایم پی اے الیکٹ ہیں، ایم پی اے باقاعدہ ان کا ایم پی اے ڈکلیئر کر دیا گیا.
اب سیکرٹری اسمبلی صاحب نے کس بیس پہ کہا کہ بھائی ان کا پینل آف چیئرمین جو ہے وہ اوتھ نہیں لے سکتے. جو نثار صاحب حلف تو لے لیں گے لیکن پرویز صاحب وقت جو ایک جیسا نہیں ہوتا. کل آپ بھی وقت آیا, ہمیشہ پہ وقت آیا, لیکن آپ نے سنبھلے نہیں ہیں اور آپ جو ہے وہ ہمیشہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں تو لوگوں کو آپ دیکھتے نہیں, سنتے نہیں, اور جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر آپ ترلے منتوں کے ہوتے ہیں. اچھا, میں نے آپ کو دکھایا کہ نا کس طرح جو پینل آف چیئرمین نے اپنا ایک ممبر کا اوتھ لیا. اب راجہ بشارت صاحب فرماتے ہیں کہ صرف پینل آف چیئرمین کا ایشو نہیں تھا. یہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے کہ پینل آف چیئرمین جو ہے حلف نہیں لے سکتا, یہ تو ایک بات ہے. لیکن دوسری سب سے اہم بات جو ہے کہ ان کے خلاف پٹیشنز ہیں جو عدالت میں پینڈنگ ہے, اور اس وقت اسمبلی سیکریٹریٹ کو اس بات کا قطعی طور پر علم نہیں تھا کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے, کیا اس میں کوئی ریسٹریننگ آرڈر تو کسی عدالت نے جاری نہیں کیا ہوا. تو اس کے لیے اسمبلی سیکریٹریٹ نے انہیں یہ وضاحت دی کہ ہمیں کم از کم اس کو عدالت سے چیک کر دینے دیں کہ اس سلسلے میں کوئی ریسٹریننگ آرڈر تو نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر کے ریکارڈ ملاحظہ کر کے ایک اپنا اوپینین بنائیں گے, اس پہ لیگل اوپینین بھی لیں گے. تو جو بھی ایک لیگل سچویشن ہوگی ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے, اس میں کوئی رکاوٹ والی بات نہیں ہے. آپ نے راجہ بشارت صاحب کو سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ پینل آف چیئرمین کا مسئلہ نہیں بلکہ ان کے خلاف کچھ ریٹیں بھی ہیں جو مختلف عدالتوں میں ہیں. ان کا اسمبلی سیکریٹری کو پتہ نہیں تھا کہ کیا وہ ان پہ کیا کوئی اسٹے تو نہیں ہے. بھئی آپ زیر قانون ہیں, اگر آپ کو نہیں پتا اور ایک بندے نے آپ کو 2 ہفتے پہلے ساری یہ انفارمیشن دے دی ہے, الیکشن کمیشن کو بھی, آپ کو بھی, اور سیکرٹری اسمبلی کو, اسپیکر کو بھی, بھائی کہ میں آ رہا ہوں, میں اوتھ لینے آ رہا ہوں, تو آپ اتنے عرصے میں پروب کر سکتے تھے. لیکن ظاہر وجہ یہ نہیں تھی, وجہ یہ تھی کہ ان کو زج پہنچانی تھی. اب راجہ بشارت صاحب دوست ہیں, لیکن وہ جو ہوا بازی کے وزیر ہیں غلام سرور خان صاحب, ان سے ان کا یارانہ ہے. اور آج جو نثار صاحب کہہ چکے ہیں کہ مجھے ہرایا گیا, اور آنے والے وہ تھے جو سرور خان صاحب تھے. تو یہ ڈیو ہے اور یہ لوکل پالیٹکس ہے. پھر چوہدری فضل الہی صاحب کا میں نے بتا چکا ہوں کہ ان کے بیٹے کے خلاف جو ایک کیس ہوا تھا, جو پھر ان کے والد کے خلاف جو فیکٹری میں ریٹ ہوا, تو یہ ساری چیزیں مل کے چوہدری نثار کے خلاف ایک گروپ بندی ہو گئی. اب فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں اس میں کچھ بھی نہیں, کہیں بھی نہیں کھڑے ہوئی, اور نہ ہی وہ پنجاب گورنمنٹ کے کچھ لوگ کہتے ہیں آفیشلی کہ ہم اس کے پیچھے نہیں, یہ پرویز الہی صاحب کا معاملہ ہے ان کے ساتھ, اور وہی اس کو ڈیل کر رہے ہیں. اب دیکھیں, اگر راجہ بشارت صاحب کی بات مان لیں تو رائے صاحب آپ کے خلاف تو بہت کیسز ہیں, بلکہ بڑے سنگین کیسز ہیں, میں نام نہیں لوں گا. اس طرح پرویز الہی صاحب کے خلاف کتنے کیسز ہیں, گوگن نیب نے کیس بند کر دیے ہیں, لیکن ابھی بھی کافی کیس ان کے عدالتوں میں چل رہے ہیں. اگر راجہ بشارت صاحب کی بات مان لی جائے کہ بھائی ان کے خلاف کیسز ہیں اور ان کا علم نہیں تو پھر تو نہ آپ اسمبلی ممبر ہو سکتے ہیں, نہ پرویز الہی صاحب اسپیکر ہو سکتے ہیں. تو خدا کے واسطے سیاست کو سیدھی چلنے دیں. اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی جو آپ کے جھگڑے ہیں ان کو طے کرنے کے لیے آپ جو اسمبلی کا فورم استعمال نہ کریں. جو نثار صاحب اگر ایم پی اے نہ بھی لیا تو کیا ہو جائے گا, ان کے لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا, اور وہ اعتماد تو آپ نہیں چھین سکتے نا. تو اس لیے سیاست کو سیاست کے طور پر چلائیں, سیاست کو ذاتی دشمنی کی مت بدلیں. رائے صاحب آپ پہ تو کافی وقت آ چکے ہیں, پرویز الہی صاحب پہ کافی وقت آ چکے ہیں, اور یہ وقت جو سیاست میں آتا رہتا ہے. کل آج آپ بادشاہ ہیں, کل آپ پوزیشن میں ہوں گے. اس لیے سیاست میں کوئی روایتوں کو آپ جگہ دیں, کوئی مروت کو سیکھیں آپ, اور کیونکہ وقت کل تبدیل ہو جائے گا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں وقت ایک جیسا نہیں رہتا. تو بجائے جو ہے کہ کسی شخص کو زج کرنے کے اس کا آئینی اور قانونی حق دیں. اگر آئینی قانونی حق نہیں تو پھر آپ جائز دیں, لیکن آئینی اور قانونی حق ہے تو پھر آپ اس پہ کچھ کر سکتے ہیں. پھر ہم بات کر رہے تھے کہ اگر راتوں رات آرڈیننس آ جاتا ہے, جو آرڈیننس سن رہے ہیں کہ جو بندے نے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد اوتھ نہیں لیا تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. اگر آپ اس چیز کا انتظار کریں تو پھر عدالتیں بھی ہیں, اور یہ تو آپ کی میلافائڈی ثابت ہو جائے گی. آج جو نثار صاحب اسپیشلی آئے, آپ کے چیمبر میں بیٹھے رہے, لیکن آپ لوگوں نے انہیں اسمبلی ہال میں نہیں جانے دیا, اوتھ نہیں لینے دیا. ڈپٹی اسپیکر کسی کہنے پہ نہیں آئے. آپ ٹھیک ہے, آپ گورنر کا رول ادا کر رہے ہیں, تو آپ پینل آف چیئرمین کے ذریعے آپ اوتھ لے سکتے تھے. یہ سب بہانے ہیں, یہ سب بس یہ کسی کو جج کرنے کی سازشیں ہیں. تو ناظرین مجھے دی اجازت, اللہ حافظ. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پرسوں پھر آنا ہے جو نثار صاحب نے, اور یہ اوتھ اگر انہوں نے نہ لینے دیا تو عدالتیں تو ہیں ہی. تو پھر اگر عدالت نے اپنا اوتھ لینے دیا تو پھر پرویز الہی صاحب آپ تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, آپ تو جو ممبران ہیں ان کے کسٹوڈین ہیں, ان کے عزت و آبرو, ان کے تمام جو معاملات ہیں ان کے محافظ ہیں. اگر آپ ہی نے یہ وتیرہ اختیار کر لیا تو پھر لوگ کہاں جائیں گے, کیا کریں گے.
تو اس لیے آپ کو میرٹ پہ چیزیں لیں، پرسنل نہ لیں. ٹھیک ہے، جو آپ کا انہوں نے کیا تھا وہ اس وقت میں بھی آپ کو، جب آپ کے والد چودھری منظور اللہ کے خلاف یہ چیز ہوئی تو واحد میں جرنلسٹ تھا جی نیوز میں جس نے پوری رپورٹ کی تھی اور آپ کا ساتھ دیا تھا، کیونکہ آپ اس وقت زیادتی کا شکار ہوئے تھے. اور اسی طرح مونس سلائی کا کیس اس وقت دیکھ لیں. لیکن یہ ہے کہ چیزوں کو اس حد تک مت لے کے جائیں کہ سیاست جو ہے دشمنی مخالفت سے دشمنی میں بدل جائے. بہرحال میری تو یہی ریکویسٹ ہے. اور دیکھیں اب 2 دن بعد کیا ہوتا ہے. اگر چلیں فرض کریں کہ انہوں نے نہ بھی ووٹ لیا تو کون سی قیامت آ جائے گی، اگر انہوں نے ڈی سیٹ بھی کر دیا تو کون سی قیامت بھی آ جائے گی. لیکن اگر کسی کا حق ماریں گے تو کہیں آپ کا حق بھی مارا جائے گا. تو ناظرین دیکھتے ہیں پرسوں کیا ہوتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.